الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ اور آپ کی فضیلت کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہتر سے بہتر فرمائے اور ہمیں حق بات بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 6 سن نبوی میں مشرف اسلام ہوئے۔ 6 سن نبوی میں آپ اسلام لے کر آئے اور اس وقت آپ کی عمر ایک قول کے مطابق 30 سال تھی، اور آپ کے اسلام لانے سے پہلے جو ہے ایک قول یہ ہے کہ 39 مرد مسلمان ہو چکے تھے اور 11 عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ 40 مرد مسلمان ہو چکے تھے اور 11 عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں۔ آپ کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، آپ عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہیں، خلفۂ راشدین میں سے دوسرے خلیفہ آپ ہیں، اور آپ سے علمی حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی کوئی آپ کا مقام نہیں تھا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 539 حدیثیں مروی ہیں۔ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 539 حدیثیں آپ نے روایت کی ہے۔ اس سے بڑا اور کیا مقام ہوگا؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر نبی نہ ہونے کے باوجود، حضرت عمر فاروق اعظم نبی نہ ہونے کے باوجود انبیاء کی طرح کلام کرنے والے ہیں۔ آپ کا کلام کرنا انبیاء کی طرح، اگرچہ آپ نبی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، سوچنا بھی کفر ہے، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہوگا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عمر نبی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عمر کا کلام جو ہے انبیاء کی طرح ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر، جب حضرت عمر فاروق اعظم اسلام آپ نے قبول کیا تو آپ کے قبول اسلام پر آسمان والوں نے بھی خوشیاں منائی، اور فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عرش والے بھی خوشیاں منا رہے اور فرش والے بھی خوشیاں منا رہے، کس کے ایمان پر؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد حق کیا کس کے ساتھ ہوگا؟ عمر کے ساتھ ہوگا، جہاں بھی عمر ہوگا وہاں حق ضرور ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا، من ابغض عمر فقط ابغضنی ومن احب عمر فقط احببنی، جس نے عمر سے بغض رکھا، عمر سے عداوت رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے عمر سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے عمر کو جو ہے حرف تنقید بنایا، حرف تنقید کا نشانہ بنایا، حضرت عمر پر کسی قسم کی غلط باتیں کی یا کسی بھی طرح کے الزامات تراشیں کی، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام تراشیں کی۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، اور ان لوگوں کو بالخصوص جو صحابہ اور بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما پر حرف تنقید بناتے ہیں ان کو، اور عجیب و قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کو عقل و شعور سے کام لینا چاہیے، قرآن و حدیث کی بات پر عمل کرتے ہوئے انہیں ان باتوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور ایسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہ فرما رہے کہ جس سے عمر ناراض ہو جائے اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، جس سے عمر ناراض اس سے اللہ بھی ناراض۔ تو آپ اندازہ کریں جو لوگ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہوں، تو ان سے کیا اللہ راضی ہوگا؟ بالکل راضی نہیں۔ اللہ اسی سے راضی ہے جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہیں، جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ راضی ہیں، تمام اہل بیت راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان کی شان کو، ان کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے جو ابتدا میں آیت طیبہ پڑھی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا رب کی قسم لا یؤمنون، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپس کے جھگڑے میں، آپس کے اختلافوں میں اے محبوب آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لیں، یعنی آپ کی فیصلے کی اتباع نہ کریں، آپ کے حکم نہ مانیں، وہ آپ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کے اگر آپ شان نزول دیکھیں تو شان نزول کچھ اس طریقے سے کہ ایک منافق اور یہودی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، کسی بات میں جھگڑا ہوتا ہے، تو اب وہ یہودی کہتا ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نومینیٹ کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے، لیکن وہ منافق جو کہ ظاہراً کلمہ پڑھنے والا لیکن دل میں اس کا کلمہ اترا بھی نہیں، زبان سے صرف لا الہ لا الہ کر رہا ہے، وہ منافق کہتا ہے نہیں ایسا کرتے ہم ابو جہل سے فیصلہ کراتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے فیصلہ کرانا ہے تو حضور سے کرانا ہے فیصلہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معاملہ پیش کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو منافق وہاں سے نکلتا تو کہتا ہے کہ مجھے فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا، ایسا کرو، ابو بکر صدیق کے پاس چلتا ہے۔ اب وہ یہودی کو لے کے، وہ یہودی اور وہ منافق یہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے بھی مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، تو آپ بھی وہی فیصلہ فرماتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا وہ حق کی بنیاد پہ کیا، اور آپ نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ پھر وہ نکلتا باہر کہتا کہ نہیں مجھے تو ان کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا، ایسا کرو عمر کے پاس چلو، اور عمر کا فیصلہ عمر فیصلہ کریں گے، اور عمر کا فیصلہ دیکھتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ یہودی اس نے کہا کہ تمہیں حضور کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا، تمہیں حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا، بڑی عدالتوں سے اب تم چھوٹی عدالت کی طرف جا رہے ہو۔ تو اس نے کہا نہیں چلو عمر کے پاس، ہمیں عمر کے فیصلہ سننا ہے اور انہی کا فیصلہ انہی کا دیکھنا ہے کہ ان کا کیا فیصلہ ہے۔ تو جب یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، دیکھیں عشق کا معیار کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیار حضور سے کرتے ہیں، آپ کا عشق کا معیار کتنا ہے، آپ کتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ یہودی اور منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آئے اور فیصلہ رکھا گیا، تو یہودی بولنے لگا اس فیصلے کے بات کرنے کے فوراً بعد کہ امیر المومنین یہ حضور کے بارگاہ سے بھی آیا لیکن اس کو حضور کا فیصلہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، ابو بکر صدیق کا بھی فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ نے پوچھا یہ منافق سے کہ ہاں بھائی بات سچ ہے، تو حضور کی بارگاہ سے آئے تجھے حضور کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا اچھا رک میں آتا ہوں تیرا فیصلہ کرتا ہوں، اور آپ گئے اپنے گھر کے اندر سے آپ نے ننگی تلوار اٹھائی اور فوراً اس کا سر قلم کر دیا، اور پھر آپ نے فرمایا جس کو حضور کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سمجھ میں نہیں آتی، عمر اس کا فیصلہ تلوار کے ذریعے کرتا ہے۔ اب مدینے میں ایک جو ہے باتیں چلنے لگی کہ عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا، عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا۔ قربان جائے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتماد اپنے غلاموں پر، کیسا یقین ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے غلاموں پر، کیسا اعتماد ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے غلاموں پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر کی تلوار کسی مومن پر چل جائے، عمر کی تلوار کبھی بھی نہیں اٹھے گی کسی مومن پر، عمر کی تلوار جب بھی اٹھے گی تو کسی کافر پر اٹھے گی۔ اور جب حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو رب نے آپ کے شان میں یہ آیت نازل کی اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جو آپس کے اختلاف میں آپ کی بات نہ مانیں۔ تو اندازہ کریں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایسے لوگوں کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سمجھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے بغض کا اعلان کریں، عداوت کا اعلان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائے۔